میرے بیٹے عاصم کی یوٹیوب فیملی، آپ کے سپورٹ کی عاصم کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں کہ اس طریقے سے بنائیں، اس طریقے سے بنائیں، لیکن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے بنائیں۔ اللہ پر میرا پورا یقین ہے کہ جب اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ عاصم بھی بہت جلد کامیاب ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے، پہلے میں نے سالن بنایا تھا تو اس دوران گیس جانے کا ٹائم ہو گیا تھا، پھر میں نے روٹیاں بیل کر ایسے ہی سیٹ کر کے رکھ دی تھی تاکہ جیسے ہی سالن دم پر آ جائے میں فوراً روٹیاں بنا لوں۔ آپ کو میری روٹیاں بنانے کا اسٹائل کیسا لگتا ہے؟ میں بڑی بڑی روٹیاں بناتی ہوں، مجھے چھوٹی روٹیاں بنانی نہیں آتی ہیں۔ تو آپ لوگ کس طریقے سے بناتے ہیں روٹیاں، آپ ضرور کمنٹ کیا کریں، اور عاصم کے چینل پر اپنا پیار دکھایا کریں۔ بہت معصوم بچہ ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے نام کا چینل ہے اور اس کے نام پر چینل پر کام ہوا جا رہا ہے۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، صلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہماری نیت صاف ہے تو ہماری منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ آج اگر کچھ مشکل وقت کسی کے ساتھ چل رہا ہے تو نو ڈاؤٹ، اگر ہم نے صبر کر لیا اور اس وقت کو شکر ادا کرتے ہوئے گزار لیا تو پھر اس سے بہتر وقت اللہ پاک ہمیں نصیب کریں گے۔ تو آپ لوگ سب بھی یقیناً یہی کرتے ہوں گے، کیونکہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ 99% لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر میں اب قیمے کا سالن بنانے لگی تھی تو یہ اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ نیٹ کا کچھ ایشو تھا تو میں زیادہ ایڈیٹنگ نہیں کر پائی، زیادہ ایڈیٹنگ کرتی تو پھر لائٹ چلی جاتی اور نیٹ بند ہو جاتا۔ تو دیکھیے، میں نے ابھی سالن، اس میں کھڑے مسالے تھوڑے ڈالے، پھر آگے آپ کو نظر آتا رہے گا۔ تو میرا دل کر رہا تھا آج آپ سے باتیں کرنے کا، تو میں نے کہا کہ چلیں پہلے باتیں کرتے ہیں۔ کام تو ساتھ میں ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کسی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ سینڈوچ اچھے ہیں، اس کی ریسیپی ڈالا کریں، تو وہ ایمرجنسی سینڈوچ بنے تھے۔ بڑی مشکل ہو جاتی کھانا بنانا، اکثر کھانا بنانے کے ٹائم پر لائٹ نہیں ہوتی، الحمدللہ گیس ہوتا ہے تو پھر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں یہ سب کچھ ریکارڈنگ وغیرہ کرنا، چیزیں ڈالنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اور عاصم کو میں نہیں کھڑا کرتی ہوں زیادہ کچن میں، کیونکہ اس کو بہت گرمی لگتی ہے اور ویسے بھی وہ بیمار رہتا ہے۔ اور میری وائس اگر سلو آئے تو اس کے لیے بھی معذرت، کیونکہ رات کا ٹائم ہے، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو میں اس سے زیادہ تیز آواز میں بات نہیں کر سکتی، ورنہ تو میری چیخیں سارے دن پڑوسی سنتے ہیں جب میں عاصم پر چیخ رہی ہوتی ہوں۔ میں یہی کہہ رہی تھی، آپ لوگ بس محنت کریں ایمانداری سے اور صلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب آپ ایمانداری سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں کہ ابھی تک نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا، کہ اس طرح سے ہم اللہ کی تقسیم کے اگینسٹ جاتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ استغفراللہ، ہم اس طرح کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم بہت اچھی ہے۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں زیادہ دیا ہے تو ہم زیادہ آزمائے جائیں گے، ہم پر ڈیوٹیز بھی زیادہ ہوں گی جو ہم اگر نہیں کر سکے تو پھر اس کی بھرپائی بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے اللہ کے سامنے۔ تو جس اللہ نے کم دیا ہے تو اس پر کم ڈیوٹیز ہیں۔ بس اللہ پاک سب کو خوشحالی عطا کرے، ہر بندہ خوشحال ہو۔ آج کل کا دور بہت مشکل وقت ہے، سب لوگ اپنے اپنے جنوں میں پریشان ہیں۔ کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا تو کہے گا کہ وہ پرفیکٹ ہے۔ اگر اس کے پاس دولت ہے تو وہ بیماریوں میں پریشان ہے، کھانا ہے تو وہ کھا نہیں سکتا، اسے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔
اللہ پر شکر ادا کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، بس اس سے جڑے رہیں کہ وہ ہمیں چیک کر رہے ہیں، ہر وقت ہمیں چیک کر رہے ہیں اور ہم اس کی نظروں میں ہیں۔ اگر ہم فری ہینڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے فرشتے ہر وقت ہمیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ابھی 12 ربیع الاول کا بہت مبارک مہینہ ہے۔ بہت زیادہ دل سے خوشی ہوتی ہے اس مہینے میں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ سب کے مالی وسائل ساتھ نہیں دیتے ہیں کہ وہ اتنی ساری تیاریاں کر سکیں، لیکن ہم درود پاک تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم خاص کچھ تھوڑا بہت بھی پکا کر حضور پاک کے آگے ہدیہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے صرف آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس کے ثواب میں ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور بہت زیادہ بس اس مہینے کی خوشی ہر کسی کو ہوتی ہے، اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے اور لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو عاصم کو بھی نعتیں وغیرہ پڑھنے کی طرف ہے نا ہے، ابھی ایک اس کی نعت چھوٹی سی اس نے جشن آمد رسول اپلوڈ کی ہے، اور اب دوسری کی تیاری وہ کر رہا ہے کیونکہ اس کو پڑھنے نہیں آتا۔ اگر اس کو پڑھنے آئے تو وہ سامنے دیکھ کر آرام سے ایک ہی ٹائم میں ریکارڈنگ کروا سکتا ہے، مگر وہ ایک اسپیشل پرسن ہے، اس کو پڑھنے نہیں آتا، وہ ہر چیز یاد کرتا ہے اور ان سب چیزوں میں اس کا برین بہت افیکٹ ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو تب بھی اسے فٹس آتے ہیں، وہ بہت زیادہ اداس ہو، سیڈ ہو یا کچھ سوچ رہا ہو، بظاہر مجھے کہتا ہے میں کچھ نہیں سوچ رہا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ سوچ بھی رہا ہوتا ہے، تب بھی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، حضور پاک کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو نیک بنائیں، ہمارے گھر سے بیماریاں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، ہر انسان خوش ہو، چاہے اس کے پاس زیادہ ہو کم ہو، لیکن سکون ہو۔ سکون ہماری زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اللہ پاک ہماری زندگی میں سکون بھر دے۔ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جو ویڈیو نہیں دیکھ رہا، ان سب کے لیے بھی کل کائنات کے لیے مانگا کریں، اللہ پاک کی پوری کائنات سکون میں آ جائے، حضور پاک کے سارے امتی سکون میں ہوں۔ اللہ ہم سب کو مجھ سمیت نماز پڑھنے کی پابندی عطا کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار درود پاک پڑھنے کی پابندی عطا کرے۔ ہم جس طرح اپنے مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں، وہ مسئلے تو حل نہیں ہوتے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے پڑھائی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لیں، تو آگے کے لمحے ہمارے لیے بہت اچھے ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ چیک کیا ہے کہ ہوتے ہیں۔ ہاں، کبھی اللہ پاک ہمیں پہلے سے کسی چیز کے بارے میں آگاہ کر دیتے ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اللہ پاک کے اشارے، تو اس وقت بھی ہمارے لیے بہت اچھا بینیفٹ ہے، اور اگر ہم جان بوجھ کر اپنی ہوشیاریاں کرتے ہیں تب بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر ہم نے مسٹیک کی ہے۔ تو ویڈیو شاید لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن مجھے آج آپ سے باتیں کرنی تھی، تو اس وجہ سے عاصم کے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں، اس کو دیکھیں ضرور، بس اس کو دیکھیں، اس کو اچھے اچھے کمنٹس کریں، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ والا بچہ ہے، بہت معصوم ہے میرا بچہ، اس کے اندر کوئی چالاکی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کو بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا۔ بچے ہمیشہ اسے بچپن سے تنگ کرتے تھے، کسی گیدرنگ میں جائیں تو وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں کون سا کوئی کارٹون آ گیا ہے یا کوئی بہت بڑا جوکر آ گیا ہے، تو میں نے کبھی اس کو پیچھے نہیں کیا۔ میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک میں ہمیشہ عاصم کے ساتھ رہوں، تاکہ میں اس کی سپورٹ بنی رہوں۔ اللہ اس کے ابو کو بھی لمبی زندگی دے، صحت دے، وہ بہت پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، ان کا بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، میڈیسن بھی بہت لیں، پڑھائی وہ خود بھی کرتے ہیں، بس ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اس کے ابو کو صحت تندرستی دے،
اور وہ آپ کو اپنے ابو کے ساتھ ولاگس میں نظر آئے۔ کبھی وہ تھوڑے سے سست ہیں، اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، تو آپ سے خاص دعا کی درخواست ہے۔ اب یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ جمعرات کی صبح ہو چکی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ میں آج اپلوڈ کر سکوں گی یا لائٹ کا ایشو ہوگا تو پھر میں کل اپلوڈ کروں گی۔ تو مبارک دن ہے جمعرات کا بھی، جمعے کا بھی۔ تو آپ سے خاص عاصم کے ابو کے لیے دعا کی درخواست ہے، وہ ایکٹیو ہو جائیں، اللہ پاک ان کی روزی کے راستے آسان کر دیں۔ وہ بہت زیادہ سوشل ورک تھے، لیکن اب کافی ٹائم سے پریشان ہیں، ان کے لیے خاص دعا کی درخواست ہے۔ تو آج مجھے کچھ ایڈٹ کرنے کا سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا اگر لائٹ چلی گئی تو ویڈیو ادھوری رہ جائے گی، تو میں وائس اوور کر لوں۔ تو آپ لوگ دیکھیے گا، میں جب گیس ہوتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے کھانا بنانے میں بھنائی بھی بہت دیر تک کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ کچھ اچھا ہی بنے، مگر آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ بھی عاصم نے نہیں کھایا۔ آپ لوگ مجھے مشورہ دیجئے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں کھانا اتنا نہیں کھا رہا، یا اس کی چوائس ڈیفرنٹ ہوگی، یا کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی محنت سے بنے ہوئے کھانوں پر بھی فوکس نہیں کرتا۔ دیکھیں اذان اسٹارٹ ہو گئی ہے، اللہ پاک اس فجر کی اذانوں کی برکت سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کی ساری پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ پاک صبح کا وقت پہ جھولیاں بھری جاتی ہیں، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ اب آپ میں سے کوئی یہ نہ کرے کہ اذان ہو رہی ہے اور میں چپ نہیں ہوں، میں بس ابھی ویڈیو اینڈ کرنے لگی ہوں، میری وائس بیچ میں ادھوری رہ جائے گی۔ اذانیں تو ایک کے بعد ایک ہوں گی انشاءاللہ۔ تو بس دیکھیں میں جس طریقے سے کھانا بنا رہی ہوں بہت محنت سے بناتی ہوں، اور کھانا بنانے کے دوران میں بالکل بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ بہت ساری لیڈیز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھانا چولہے پر رکھ کر آؤٹ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ جل رہا ہو کچھ بھی ہو رہا ہو، ڈزنٹ میٹر، لیکن میں اس کے سر پر ہی کھڑی رہتی ہوں جب تک کہ میرا کھانا نہ بن جائے۔ تو آپ لوگ کس طرح کھانا بناتے ہیں؟ آپ لوگ کھانے کو لے کر اتنے کانشیس ہوتے ہیں یا آپ بھی بس سب ملا کے دم پہ رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں؟ تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کیا کریں، عاصم کو کمنٹ بہت اچھے لگتے ہیں، اور عاصم کے واچ آورس پورے کرنے میں مدد کریں۔ ہم کسی کا سچی نیت سے ساتھ دیتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بھی کبھی پیچھے نہیں چھوڑتے۔ تو آپ مہربانی کر کے عاصم کا ساتھ دیں، صرف عاصم کا ہی نہیں ہر اپنے کا ساتھ دیں، بغیر یہ سوچے کہ وہ آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے کہ نہیں۔ سب کا ساتھ دیں، سب کے لیے اچھا سوچیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ ہم کسی کے لیے اچھا سوچیں تو ہمارے لیے برا ہو ہی نہیں سکتا۔ وقت آزمائشیں آتی ہیں، ہم ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کبھی بھی ہمیں اپنی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ ایک ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ ہے نا تکلیف میں ہے، تو بس اب اس سے زیادہ سزا نہیں دینی، تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں اللہ پاک۔ تو اگر کوئی سخت آزمائش میں ہے میری طرح تو وہ پرسکون رہیں، وہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے یقیناً اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، خاص طور پر اللہ آپ سب کو عرشوں سے نوازے، اور میری ساری دعائیں سارے پاکستانیوں کے لیے، اور پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان ہمارا ملک ہے تو سب سے پہلے وہی آ جاتا ہے سامنے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خاص کر میری دعا ہے کہ اللہ کسی گھر کے چولہے ٹھنڈے نہ رکھے، اللہ کسی باپ کی اور کسی ماں کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوں۔ عاصم ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اسپیشل پرسن ہے، اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، مگر الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اس کو ہینڈل کر لیتی ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ نے چاہا کہ میں اسے آرام سے ہینڈل کر لوں گی، کیونکہ وہ تنگ نہیں کرتا، وہ بس اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔
لیکن پھر میں اس کو سمجھاتی رہتی ہوں، ڈانٹتی رہتی ہوں، بالکل بھی اس کو میں نے ڈھیل نہیں دی، ڈانٹ پیار میں اس کو بگاڑا نہیں ہے۔ تو ویڈیو میری بہت لمبی ہو گئی، یہ لگتا ہے کیونکہ آج میں نے آپ کو کہا نا کہ لائٹ جانے کا ڈر تھا، تو میں نے ایڈیٹنگ بھی اتنی زیادہ نہیں کی، نہ میں نے کٹنگ زیادہ کی ہے۔ تو بس یہیں پر میں ویڈیو کو اینڈ کروں گی۔ مجھے لگتا ہے میرا قیمہ بھی تیار ہو گیا ہے، میرا نہیں، بیف کا قیمہ تیار ہو گیا ہے۔ میرا تو ہو ہی رہا ہوتا ہے روز، کیونکہ عورتوں کا تو کام ہی پسنا ہے، جب تک ہم پسیں گے نہیں تب تک کچھ اچھا بنے گا نہیں۔ تو بس اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ در